لیکن اس نے میری مصروفیت میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ پچھلے 2 مواقع پر حشمت خان ایک اور 2 راتوں کے لیے ہوٹل میں رکا تھا۔ تیسرے اندراج کے مطابق وہ 1 رات بسر کرنے کے بعد اس وقت بھی کمرے پر قابض تھا۔ میں نے وہ صفحات جلال کی طرف بڑھا دیے کیونکہ اول خان میرے قریب کھڑا ہو کر ان کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ کیا ملا؟ جلال نے کاغذات میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ اس میں حشمت خان کی آمد کے اندراجات دیکھو۔ 7 دنوں میں وہ آج تیسری بار یہاں مقیم ہے۔ وہ VIP ہے، اس لیے اس کی آمد کے اندراجات کاؤنٹر پر ڈیوٹی کلرک نہیں کرتا، وہ کسی افسر کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تحریر ارجن کمار کی ہوگی۔ جلال نے بہت دلچسپی سے پہلا صفحہ دیکھا اور پھر دیگر صفحات بھی دیکھتا چلا گیا۔ اس کے لیے کہیں بھی میرے مشاہدے سے اختلاف کی گنجائش نہیں تھی۔ آخری صفحہ دیکھ لینے کے بعد جلال ایک گہرا سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ صحیح معنوں میں تم دونوں کو IB یا ISI کے تفتیشی شعبے میں ہونا چاہیے تھا۔ برجستگی کے ساتھ یوں بال کی کھال نکالنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ گندی تحریروں میں پوشیدہ یہ فرق میری نظروں میں بھی نہیں آ سکا۔ میں بہت احتیاط سے پتہ چلاتا ہوں کہ حشمت خان والے اندراجات کس کی تحریر میں ہیں۔ یہ معاملہ بہت حساس اور نازک ہو چکا ہے۔ غالباً تم نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کل شام 4 بجے سے اب تک یہیں مقیم ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ مجھے اب اتنا گیا گزرا نہ سمجھو۔ اس نے مذاق میں ہنستے ہوئے گہری چوٹ کر ڈالی۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے ہی میں نے اس معاملے کو نازک اور حساس قرار دیا ہے۔ اسے بھنک بھی مل گئی کہ ارجن کے قتل کے سلسلے میں اس کے بارے میں چھان بین کی جا رہی ہے تو وہ اسی لمحے غائب ہو جائے گا۔ غائب ہو کر کہاں جائے گا؟ اول خان نے بے ساختہ پورے اعتماد سے کہا۔ رجسٹر میں اپنا فیصلہ آباد کا پتہ لکھوا کر وہ اپنی گردن پھنسا چکا ہے۔ تم بعض اوقات بہت بھولے بن جاتے ہو، میں نے خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر وہ مشکوک آدمی نہیں ہے تو اس بھنک سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ہوٹل میں رک کر ہر قانونی بازپرس کا سامنا کرے گا۔ وہ ہمارا مطلوب آدمی ہے تو ہم اسے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ اس کا فیصلہ آباد کا پتہ بالکل غلط ثابت ہوگا۔ ہاں، یہ تم صحیح کہہ رہے ہو، وہ تفکر آمیز انداز میں سر ہلا کر بولا۔ پھر تو اس کا نام بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ امکان یہی ہے۔ جلال نے کاغذات سمیٹ کر بیگ میں ڈالتے ہوئے اس کی بات کی توثیق کی۔ پھر ہر بات فراڈ اور غلط ہوگی۔ جلال یکایک بہت اجلت میں نظر آنے لگا تھا۔ کاغذات سمیٹتے ہی وہ اٹھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ اپنا چشمہ ساتھ لینا نہیں بھولا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ بیٹھ کر جلال کی واپسی کا انتظار کیا جائے؟ اول خان نے پوچھا۔ اپنے آدمی سے کہو کہ وہ نیچے لابی سے انٹرکام پر حشمت خان کے کمرے کا نمبر ملا کر دیکھے۔ میں نے اسے مشورہ دیا۔ پاس سے کوئی جواب نہ ملا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی نے فون اٹھا لیا تو وہ کیا کرے گا؟ اول خان کو قدم اٹھانے سے پہلے خود مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ جواب ملنے کا مطلب ہوگا کہ حشمت خان شریف آدمی ہے، وہ اس سے کوئی بھی فرضی بات کر کے معذرت کے ساتھ فون بند کر دے۔ میں نے کہا، شاید تم نتیجہ اخذ کرنے میں اجرت کر رہے ہو۔ حشمت خان اپنے کمرے میں ہے، اس کا ہمدرد اور مخبر ارجن مر چکا ہے۔ ایسی مفروضہ صورت میں اسے پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ اس کے بارے میں کوئی چھان بین ہو رہی ہے۔ یہ بات ابھی تک صرف ہم تینوں ہی جانتے ہیں۔ اس کارروائی سے کوئی اور اس وقت واقف ہوگا جب جلال وہ اندراج دکھا کر کسی سی تحریر کی تصدیق کرائے گا۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مشتبہ فرد کے فرار کے لیے صرف اتنی خبر ہی کافی تھی کہ ارجن کو ہوٹل میں مار دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے لیے کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے اول خان سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں نچلے فلور پر ذرا حشمت خان کے کمرے کا دیدار کر کے آتا ہوں۔ اچھی تجویز ہے، وہ بولا۔ میں اکیلا یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا یہاں موجود رہنا ضروری ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ جلال یا تمہارا آدمی انٹرکام پر رابطے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہاں سے انہیں کوئی جواب نہ ملا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صورت احوال واضح ہونے تک یہ ہوٹل ہمارے لیے چوہے دان بنا ہوا ہے۔ بس دور سے جائزہ لے کر آ جانا، کوئی نظر آ جائے تو اس سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اول خان نے مجھے سمجھایا۔ میں نے مسکرا کر سر خم کیا اور ہاتھ ہلا کر کمرے سے نیچے اتر گیا۔ اپنے فلور سے تیسری منزل پر اترنے کے لیے میں نے لفٹ کی بجائے زینوں کا انتخاب کیا۔ قابل اعتبار اور سبک رفتار لفٹ سروس کی موجودگی میں کوئی بھی زینوں پر موجود نہیں تھا۔ میں نے سگریٹ پیتے ہوئے خرامہ زینے طے کیے اور تیسری منزل پر پہنچ کر رہائشی کمروں والی خوبصورت راہداری کی طرف مڑ گیا۔ دوسرے کمرے کی طرح کمرہ نمبر 310 کا دروازہ بھی بند تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے ہینڈل پر گتے کا وہ مخصوص ٹیگ جھل رہا تھا جس پر نمایاں انگریزی حروف میں مخل نہ ہونے کی التجا کی گئی تھی۔ وہ ٹیگ ظاہر کر رہا تھا کہ حشمت خان اس وقت اپنے کمرے ہی میں موجود تھا۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ دروازے پر تباہ آزمائی کروں اور کم از کم اس شریف آدمی کا دیدار ضرور کر لوں جو ارجن کے قتل سے بے پرواہ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، اور ہم بلا وجہ اس کے بارے میں چھان بین کرتے پھر رہے تھے، مگر میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا۔ وہ آرام کر رہا تھا تو دروازے کا اندر سے مقفل ہونا ناگزیر تھا۔
दरवाजे पर टैग लगा होने के बावजूद दस्तक देना बद इखलाकी के मुतरादिफ होता। इंटरकॉम की घंटियां बजाकर इस शरीफ आदमी को इत्मीनान से जगाया जा सकता था। मैंने अपने गिरदोपेश का जायजा लिया और राहदारी को वीरान पाकर वहीं से वापसी के लिए मुड़ गया। तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर उतरने के लिए मैंने लिफ्ट को तरजीह दी। तीसरी मंजिल के कमरे में हशमत खान की मौजूदगी की अलामात पाकर मुझे सख्त मायूसी हुई थी। हमारी एक तवील और सबर आजमा जद्दोजहद रायगां जाती नजर आ रही थी। मैंने कितार में दीवार गिर काउंटर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स में से एक पर कमरे का नंबर मिलाया और धड़कते हुए दिल से इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ घंटी बजी और फिर वक्फे वक्फे से घंटियां बजने लगी। मुझे तशवीश होने लगी कि कहीं अर्जुन की तरह उसे भी खामोशी से हमेशा की नींद न सुला दिया गया हो। टैग बता रहा था कि वो कमरे में आराम कर रहा था। मुसलसल बजती हुई घंटियां कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मैंने रिसीवर क्रैडल पर रखा और तेजी से लिफ्ट की तरफ हो लिया। लिफ्ट में सवार होते हुए मेरा इरादा बराह रास्त हशमत खान के कमरे की तरफ जाने का था। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। लिफ्ट की हरकत में आने तक मैं ये फैसला कर चुका था कि नाजुक हालात में मेरा हशमत खान के कमरे पर जाना करीने मसलहत नहीं था। जोश और उजरत में काम खराब भी हो सकता था। हशमत होटल के कमरे में था या नहीं था, और अगर वो कमरे में था तो किस हाल में था कि फोन की मुसलसल बजती हुई घंटियां भी उसे अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकी थी। वो सवालात बहुत अहम थे। इनके जवाबात मिल जाने से कई गुत्थियां सुलझ सकती थी। मुझे ये यकीन हो गया था कि होटल के कमरा नंबर 310 में जो कुछ होना था वो हो चुका था। अगर हमें वहां पहुंचने में कुछ ताखीर भी हो जाती तो वहां की सूरत हाल में कोई तब्दीली रुनमा नहीं हो सकती थी। हालात जूं के तूं रहते। मैं लिफ्ट में सवार होते ही तीसरी मंजिल का बटन दबा चुका था। लिफ्ट चंद सानियों के लिए उस फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुलकर बंद हुआ और जरा सी देर में मैं दोबारा 5वीं मंजिल पर वाक़े अव्वल खान के कमरे में पहुंच चुका था। अव्वल खान बेचैनी से मेरी वापसी का मुंतजिर था। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने अपनी मुस्तफसराना निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज कर दी। कुछ नहीं हुआ। मैंने नीम दिली से उसे बताया कमरे का दरवाजा बंद है और उसके हैंडल पर नो डिस्टर्बेंस प्लीज का नुमाया टैग झूल रहा है। अव्वल खान ने बेसब्री से मेरी बात काटते हुए कहा, तुमको इंटरकॉम पर उसे चेक करना चाहिए। वो कमरे में मौजूद है तो फोन जरूर उठाएगा। मेरी ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई कि मैंने मुस्कुराते हुए उसे आगाह किया। मैंने निचले फ्लोर से फोन किया था, उसके कमरे से कोई जवाब नहीं मिल रहा। इसी फिराक में मुझे वापस आने में ताखीर हुई है। पता नहीं यहाँ क्या खेल हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसे भी अर्जुन कुमार की तरह किसी लंबे सफर पर रवाना कर दिया गया हो। अव्वल खान का लहजा मानी खेज हो गया था। बात कुछ समझ में नहीं आती। मैंने उलझन अमेज लहजे में कहा, यह बात रोजे रोशन की तरह आया है कि अर्जुन को निक के कहने पर मारा गया है। मुझसे यानी कर्नल दावर से बात करते हुए उसे एक चूक हो गई थी जिसका अजाला अर्जुन के कत्ल के सिवा किसी और तरह नहीं हो सकता था। वो बहुत तेजी से रास्ते से हटा दिया गया। यहाँ तक बात काबिल फहम है, मगर हशमत का मामला मुख्तलिफ है। इन लोगों के पास अफरादी कुव्वत की कमी है। इनके मुतअद्दिद साथी हमारे हाथों या हमारी वजह से मारे जा चुके हैं। वो खुद भी इतनी तेजी से अपने आदमियों का सफाया करते रहे तो फिर काम किससे लेंगे। निक और टॉम अपने आरामदेह दफ्तरों में बैठकर भयानक मंसूबा बंदियां कर सकते हैं, लेकिन मैदान में उतरना इनके बस से बाहर है। फील्ड वर्क के जरिए काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मकामी कारिंदों की शदीद जरूरत है। अर्जुन का कांटा साफ कर देने के बाद हशमत के कत्ल का कोई वाज़ेह जवाब नहीं रहा था। अब कम अज कम यह बात साफ हो गई कि हशमत कोई बेगुनाह आदमी नहीं है, बल्कि उनका करीबी मुआवन और मददगार है। मुझे यकीन हो गया कि होटल के रिकॉर्ड में उसका नाम और पता दुरुस्त नहीं है। फैसलाबाद के पते पर हम किसी हशमत खान को दरियाफ्त नहीं कर सकेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि वो अपने कमरे में नहीं है। वो नुक्ता मेरे जहन में भी चकरा रहा था, लेकिन अव्वल खान मुझसे पहले वो बात अपनी जुबान पर ले आया। मैंने हंसते हुए कहा, मैं सोचता रह गया और तुमने अपने दिल में आने वाली बात कह डाली। मुझे भी शुबा हो रहा है कि उसके कमरे के दरवाजे पर लटका हुआ टैग मुगालते में डालने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वरना वो होटल से निकल चुका है। वो निक और टॉम का आदमी है तो अर्जुन के कत्ल के बाद उसे यही करना चाहिए था। उसे मेरी तायीद की। इस बारे में अव्वल खान से खुलकर बात कर लेने के बाद मेरे जहन से खलिश दूर हो गई और मसला सिर्फ इतना रह गया था कि इस बंद कमरे का दरवाजा खोलकर इस अंदाजे की तायीद हासिल की जा सके। अव्वल खान इस मामले में एसटीएफ के किरदार को पस मंजर में रखना चाह रहा था। आईबी वालों की पॉलिसी में कोई इबहम नहीं था। वो रोजमर्रा के वाकयात और शहरी पुलिस के दायरा कार में कभी बेजाम मुदाखलत नहीं करते थे। मैंने होटल के रजिस्टर के बारे में जलाल को यह बावर करा दिया था कि अर्जुन के कत्ल के मामले में तेजी से किसी पेश कदमी के लिए उसका जायजा लेना नागुज़ीर हो गया था। जलाल ने इस जरूरत का इदराक करते हुए खुद मैदान में आकर वो काम कर डाला था। रजिस्टर के 10 सफ़ात की फोटोकॉपी हासिल करने के लिए भी उसने अपनी वज़ाकता में नुमाया तब्दीली करके यह एहतमाम कर लिया था कि होटल में उसका कोई शनासा अफसर या अमले का कोई रुकन उसे आसानी से शनाख्त न कर सके। शायद उसने सिर्फ DIG को अपनी शनाख्त कराने के बाद अपना काम निकाला था
دوسرے افسران کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ ارجن کے قتل کے معاملے میں یکا یک آئی بی والوں نے بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ ڈی آئی جی کو اعتماد میں لے کر وہ خود پس پردہ رہتے ہوئے حشمت کا بند کمرہ بھی کھلوا سکتا تھا۔ ایک بار یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی کہ وہ ارجن کے قتل کے بعد ہوٹل سے فرار ہو چکا تھا تو پھر پورے زور و شور سے اس کی شناخت اور تلاش کی مہم شروع کی جا سکتی تھی۔ حشمت کے بارے میں ایک واضح امکان ذہن میں آ جانے کے بعد میرے ذہن میں کچھ نقشہ جمنا شروع ہو گیا تھا۔ حشمت اور اس جیسے کچھ لوگ پاکستان کی سرزمین پر غیر ملکی سازشی قوتوں کے دستے بازو بنے ہوئے تھے۔ حشمت کراچی کا کوئی معزز اور بارسوخ شہری تھا جو درپردہ نک اور ٹام سے ملا ہوا ہونے کے باوجود اپنے اصل روپ میں کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید ارجن اسی کی دریافت تھا اور اسی کے ایما پر نک کے مقاصد اور مفادات کے لیے کام کر رہا تھا۔ حشمت کا اصل مسکن کہیں اور تھا۔ وہ ضرورت کے وقت اس ہوٹل میں آتا تھا اور ارجن کمار عزت اور احترام سے اس کے لیے کسی کمرے کا بندوبست کر دیتا تھا۔ ان دونوں کی ملی بھگت کی وجہ سے ہوٹل میں کسی کی مجال نہیں رہی ہوگی کہ وہ حشمت سے اس کی شناخت کی تصدیق طلب کر سکے۔ وہ آتا، ہوٹل میں رہتا اور کچھ گنے چنے لوگوں سے کوبرا کے روپ میں مل کر خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ یہ اس کی چالاکی تھی کہ ارجن کے قتل کے بعد اس نے باضابطہ طور پر ہوٹل نہیں چھوڑا تھا۔ اس خونریز واردات کے فوری بعد ہوٹل چھوڑنے والے مہمان پولیس کی تفتیشی سرگرمیوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ اس نے ہوٹل کے عملے اور کسی غیر متوقع مہمان کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے کمرے کے دروازے کے ہینڈل میں ایک ٹیگ لٹکایا اور خاموشی سے ہوٹل سے نکل گیا۔ اول خان اپنی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور میں اسی معاملے پر مغز زنی کر رہا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مرحلے پر حشمت کے بند کمرے کو چھیڑنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ چکی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ ارجن کے قتل کے بعد پہلی فرصت میں فرار ہو چکا تھا۔ وہ ہوٹل کے مستقل مہمانوں میں سے ایک تھا۔ 10 صفحات پر مشتمل چند روزہ ریکارڈ میں اس کی 3 مرتبہ آمد کا اندراج تھا۔ وہ نہ جانے کب سے اس ہوٹل کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ہوٹل کے عملے میں ارجن اس کے اعتماد کا قریبی آدمی تھا جو مارا جا چکا تھا، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ ہوٹل کے نچلے عملے کے بہت سے افراد سے اس کے قریبی مراسم رہے ہوں گے۔ وہ فضا میں خطرے کی بو سونگھ کر فوری طور پر ہوٹل سے فرار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کرتا کہ اس کے خاموشی سے فرار کے نتیجے میں ہوٹل میں کیا صورتحال پیش آئی تھی۔ ذرا سے انعام کے لالچ میں عملے کا کوئی بھی فرد اسے بعد میں پیش آنے والے واقعات سے پوری طرح آگاہ کر سکتا تھا۔ اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ اس کے کمرے کی خصوصی طور پر جانچ پڑتال کی گئی تھی تو وہ بہت زیادہ ہوشیار اور محتاط ہو جاتا۔ ہمارے لیے اس وقت بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ اس کے کمرے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے تاکہ حشمت ہمارے عزائم سے بالکل بے خبر رہ کر اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ اس دوران میں ہوٹل کا عملہ اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق کسی نہ کسی وقت یہ پتہ چلا لیتا کہ کمرہ نمبر 310 میں ٹھہرا ہوا مہمان پراسرار انداز میں غائب ہو چکا ہے۔ ہوٹلوں کے کمروں میں اکیلے مہمانوں کا ٹھہرنا ایک معمول ہے۔ مہمانوں کو اپنی خلوت میں رہنے کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن مستقل طور پر دروازے پر لٹکا ہوا ٹیگ چند گھنٹوں بعد ہی فلور پر موجود روم سروس کے عملے کو حشمت کے کمرے کی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ اندر والے سے رابطہ قائم کرنے کی روایتی کوششوں میں ناکامی کے بعد ہوٹل والے یہی سوچ سکتے تھے کہ ان کا مہمان شاید علیل ہو کر اچانک اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ کسی بھی رابطے کی کوشش کا جواب دینے کے قابل نہیں رہا۔ ذمہ داروں کی موجودگی میں متبادل چابی سے دروازہ کھولتے ہی یہ بات سامنے آ جاتی کہ حشمت غائب ہو چکا تھا۔ جلال کے اثر و رسوخ کے ذریعے بات آگے بڑھانے سے کہیں زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ بات ہوٹل والوں کی طرف سے از خود سامنے لائی جاتی۔ میں نے اس بارے میں اول خان سے بات کی تو وہ تحسین امیز انداز میں میری رائے سے متفق ہو گیا۔ پھر ہم میں سے کسی کا یہاں رکنا بے سود ہے۔ تم جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ حاصل کیا جا چکا ہے، میں نے کہا۔ ہوٹل کے ریکارڈ تک اس وقت رسائی بہت مشکل تھی، اس لیے میں خود یہاں آیا تھا، لیکن ایس ٹی ایف کا نام استعمال کے بغیر بات بننی مشکل تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی بات اڑا دی۔ چلو، یہ کام جلال نے آسان کر دیا، اس بہانے یہاں ہم تینوں کی ملاقات بھی ہو گئی۔ فوری طور پر کمرہ چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا، میں نے 2 دن کا پیشگی کرایہ دیا ہے، میرے بعد میرا آدمی یہ کمرہ سنبھال لے گا۔ اس نے مجھ سے تائید چاہی۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، کسی نہ کسی کو یہاں رہنا چاہیے تاکہ ہم حشمت کے کمرے میں پیش آنے والی آخری صورتحال سے واقف ہو سکے، میں نے کہا۔ مجھے 99% یقین ہے کہ وہ بھاگ چکا ہے، لیکن 1% شبہ ہے کہ کہیں اسے کمرے ہی میں نہ مار دیا گیا ہو۔ اس وہم کو اپنے ذہن سے جھٹک دو، میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ اس وقت اس کا سایہ بھی اس ہوٹل میں موجود نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو جلال سامنے کھڑا عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مبارک ہو۔ دروازہ بند ہو جانے کے بعد اس نے اول خان سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری بھاگ دوڑ ضائع نہیں ہوئی،
تم نے اس معاملے پر خاصی عرقریزی سے کام لیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ تحریر ارجن کی ثابت ہوئی ہے۔ مجھے پہلے سے اس خبر کی توقع تھی، لیکن جلال کی زبان سے وہ کلمات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے جب میں نے کرنل داور بن کر نک سے بات کی تھی تو ہمارے سامنے کوبرا کے سوا کوئی نام نہیں تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے مینیجر کے عہدے اور کوبرا کے لقب سے شروع ہونے والی بات کے محض 2 گھنٹے بعد ارجن کی لاش اور حشمت کا نام ہمارے سامنے آ چکا تھا۔ بین ڈیوڈ کی موت کے بعد ہم خود کو جس بند گلی میں محسوس کر رہے تھے، اسے نکلنے اور کچھ پیش رفت کرنے کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ کچھ نہ کچھ سراغ سامنے آ چکے تھے۔ سلمہ نے تل والی لڑکی کی جو کہانی سنائی تھی، اس پر یقین نہ کرنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ میں نے سلمہ سے اس گفتگو کے بارے میں کھرید کر سوالات کیے تھے اور میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس بے کس اور ضرورت مند لڑکی نے ممنونیت کے جذبے سے مغلوب ہو کر سلمہ کو ہر بات درست بتائی تھی۔ اس کے بیان کی صحت پر اعتبار کر لینے کے بعد میرے لیے وہ آدمی بہت اہم ہو گیا تھا جس نے تل والی لڑکی کو 1000 روپے کے عوض جہانگیر کے فلیٹ میں جانے اور کچھ مخصوص معلومات جمع کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ عام سے متوسط قامت اور سانولے رنگ کے باوجود اسے اپنی پیشانی پر موجود زخم کے پرانے نشان کی بدولت ہزاروں کی بھیڑ میں الگ سے پہچانا جا سکتا تھا۔ میرے لیے ان سب سے زیادہ اہم سوبراج کا نام تھا جو نیلی ڈاج کے حوالے سے سامنے آیا تھا۔ چوپڑا نے پرتشدد تفتیش کے دوران اس کی عزت اور اعتبار کی کہانی سنائی تھی، مگر سوبراج کے مجرمانہ ماضی اور اس کے اس وقت کے کردار کی روشنی میں میرے لیے اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ بکھرے ہوئے سراغ تھے جو رہ کر میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ میرا وجدان مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے درمیان آپس میں کہیں نہ کہیں گہرا تعلق موجود تھا، مگر عملی طور پر میں بالکل اندھیرے میں تھا۔ جلال اور اول خان ٹھوس عملی دنیا کے آدمی تھے، وہ مضبوط مفروضوں اور قیاسات پر بھی کام کرتے تھے، مگر میں نے سوبراج کے بارے میں اس وقت اپنی زبان کو بند رکھنا ہی بہتر سمجھا۔ اب یہ بات ہر شک و شبے سے بالا ہے کہ اس ہوٹل میں ارجن کا خاص مہمان حشمت ہی ہوا کرتا تھا۔ اول خان کہہ رہا تھا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جلال نے اعتراف کیا، ہمیں کام کرنے کے لیے ایک سمت مل چکی ہے۔ ارجن کی تحریر کی تصدیق کے چکر میں یہ بات ہوٹل کے عملے میں پھیل گئی ہوگی کہ حشمت کی آمد کا اندراج ارجن خود کیا کرتا تھا۔ میں اس معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھ رہا تھا۔ بات پھیل جاتی تو سارا کھیل بگڑ جاتا۔ جلال نے برجستہ جواب دیا، اس وقت ساری اہمیت رازداری کی ہے۔ ہوٹل میں حشمت کے دوسرے روابط بھی ہوں گے۔ اسے بھنک بھی مل گئی کہ اس کی ذات شبہات کی زد میں آ گئی ہے تو وہ زیر زمین چلا جائے گا اور ہم بھٹکتے رہ جائیں گے۔ تمہارے آنے سے پہلے ڈینی نے بالکل یہی بات ذرا دوسرے الفاظ میں کہی تھی۔ اول خان بے ساختہ بول پڑا، کیوں؟ تم کیا سوچ رہے تھے؟ جلال نے مجھ سے پوچھا۔ حشمت کے دروازے پر نو ڈسٹربنس کا ٹیگ جھول رہا ہے اور فون پر جواب نہیں مل رہا۔ ارجن کے قتل کے بعد اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں ٹکنا چاہیے تھا، وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا ہوگا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ کر کہا، پہلے میرا خیال تھا کہ اس کا کمرہ کھلوا دیا جائے، لیکن اس طرح بات پھیل جاتی۔ میں نے اپنی بات خود ہی دہرا دی۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ ہوٹل کا عملہ اس بند کمرے کی طرف کب متوجہ ہوتا ہے۔ کمال ہے، وہ سر جھٹک کر بولا، ادھر تم یہ سوچ رہے تھے اور میں بھی اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا۔ ڈی آئی جی نے میری بات سنتے ہی تحریر کی شناخت کے لیے ڈیوٹی کلرک کو بلا کر پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر میری بات سے متفق ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود اپنی بات پوری کرے گا، مگر جب اس کی خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تو اول خان مضطرب ہو کر بول پڑا، پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ تحریر ارجن کی ہے؟ ارجن کی درازوں اور فائلوں میں اس کی بہت سی تحریریں تھیں، ان سے موازنے کے بعد کسی سے مزید پوچھ گچھ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جلال نے اطمینان سے جواب دیا۔ جلال کے محتاط روی کی وجہ سے وہ نقطہ صرف ڈی آئی جی کی ذات تک محدود رہا۔ جلال نے یہ بات اس کے ذہن میں ڈال دی کہ حشمت کا ارجن کے قتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رہا ہوگا۔ پولیس کے محکمے کے لیے وہ قتل کی ایک الجھی ہوئی اور پراسرار واردات تھی جس کے سر پیر کا کوئی سرا سامنے نہیں تھا۔ جلال نے بھی ڈی آئی جی کے لیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس قتل کے پس منظر میں موجودہ حالات و واقعات کا صیغہ راز میں رہنا ہی سب کے مفاد میں تھا۔ اسی طرح حشمت کے کمرے کو چھیڑنا بھی مناسب نہیں تھا، وہ میرے خیال کی باز گشت تھی۔ ڈی آئی جی کے ذہن میں یہ منطقی سوال ابھرا تھا کہ آئی بی کے ایک ذمہ دار افسر کو ارجن کے قتل میں یکایک کیوں دلچسپی ہو گئی تھی؟ جلال ایسے سوالات کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں ارجن کے دیدہ دل رانہ قتل کی خبر سن کر اس کے ذہن میں اس شبے نے سر ابھارا تھا کہ اس واقعے میں کہیں راہ کے قضیوں کی کوئی کڑی ملوث نہ ہو۔ وہ دوڑا ہوا ہوٹل چلایا تاکہ ذاتی طور پر واقعات سے آگاہی حاصل کر سکے۔ یہ بات ڈی آئی جی بھی جانتا تھا کہ ابتدائی طور پر وہ معاملہ بھارتی سیکرٹ سروس سے متعلق نظر آیا تو کیس چند ہی روز میں پولیس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔
اور پھر انہیں آخر تک کچھ پتہ نہیں چل سکے گا کہ آئی بی والوں نے مجرموں کا کیا حشر کیا۔ جلال نے اپنا کردار بہت خوش اسلوبی اور تیزی سے نبھایا تھا۔ اسے نظریہ ضرورت کے تحت اپنے سر میں چپڑے ہوئے تیل سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے ہم دونوں سے ہمارے اگلے پروگرام کے بارے میں دریافت کیا اور پھر کمرے سے رخصت ہو گیا۔